ان باتیں آپ کے سامنے بخاری صاحب، ہر روز صبح مجھے ایک میسج آتا ہے واٹس ایپ پہ کہ جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ میں نے شروع کر دی سورہ کہف، ان اصحاب الکہف والرقیم۔ تلاوت ہم کرتے ہیں جیسے ختم پڑھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن اگر اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اصحاب کہف کہ کچھ نوجوان تھے، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی بستی سے نکل گئے اور ایک غار میں قیام کیا، یہ تو اصحاب کہف ہیں۔ اور اس کے ساتھ اصحاب الرقیم، رقیم یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں تشویش ہوئی، میں نے تھوڑے جانچنے کی کوشش کی، ڈھونڈا، سرچ کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ان 3 لوگوں کا قصہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے تھے، سفر میں تھے تو راستے میں ان کو طوفان آ گیا، ایک غار میں گئے، اس غار کے دہانے پر ایک بہت بڑا پتھر آ گیا۔ ان لوگوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اسے ہٹائیں، نہیں ہٹا سکے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے مشورہ کیا، کہتے ہیں کہ اب اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم نے اگر کوئی عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہے تو اسے اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تمہاری اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ ان تینوں نے اپنا ایک عمل ایسا پیش کیا جس میں ان کو پورا اختیار مل چکا تھا، جو کام کرنا چاہتے تھے اس میں ان کو پورا اختیار مل چکا تھا کہ کوئی آدمی ان کو اس سے روک نہیں سکتا تھا، لیکن ان تینوں کو جب یہ اختیار مل رہا تھا، مل چکا تھا، پوری طرح اپنے کام پر حاوی تھے، پوری طاقت تھی، پورا زور تھا، پورا عہدہ تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا اور کہا اے اللہ یہ کام آج میں صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے تیرا ڈر ہے۔ تو کوئی شخص بھی اگر ایسا کام کرے گا کہ اسے اختیار تو پورا ہمارے اختیار میں نہ، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ جب اختیار اللہ پورا دے دیں اور اس کے بعد کوئی شخص صرف یہ کہہ دے کہ اے اللہ مجھے صرف تیرا ڈر ہے، تو اللہ اس کی دنیا کی مصیبتیں بھی ٹال دیتا ہے، اللہ اس کی آخرت کو بھی بنا دیتا ہے۔ میرا آپ سب سے یہ پیغام ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت ہی تھوڑا ہے، اس قرآن کو سمجھیں، اس پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اور آخرت کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔